الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر ایسا کچھ کرنے کو ملے کہ ہمیں اس کے کرنے کے بعد ہماری جو ماضی کے اندر جو ہماری زندگی گزری ہے ہمیں اس میں بھی فائدہ ہو، اور جو ہمارا حال گزر رہا ہے ہمیں اس کے اندر بھی فائدہ ہو، اور ہمارا مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ایسی ترکیبیں مل جائے، ایسا کچھ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ماضی بھی اچھا ہو جائے، ہمارا حال بھی اچھا ہو جائے، ہمارا مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ حضرات محترم، آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ وہ عمل کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماضی کے اندر جو آپ سے خطائیں، آپ سے غلطیاں سرزد ہوئی، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی ماضی کی خطاؤں کو مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی حال کے اندر آپ کا جو ابھی حال چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، اور مستقبل کے اندر آپ کو اس عمل کے کرنے کے بعد یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے لیے، جنت کے لیے آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں آپ کے حال کو اچھا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت آنن فانن آپ کے حال کے اندر آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے جو اس سے ماضی کے اندر گناہ سرزد ہوئے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ مستقبل کی یہ فضیلت ہے کہ فقط ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا نیک عمل ہے، آپ جتنا پڑھیں گے، حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت میں داخل ہونا واجب فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اتنی اہم اور اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو اپنا ایک معمول فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کسی اور چیز کا نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، مگر قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے اپنے نبی پر۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنا ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ اس کے فضائل کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنا یہ معمول بنا لے کہ 50 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 50 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھے، تو کل بروز قیامت میں اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا۔ روز قیامت وہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب باپ کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، جب ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کا پتہ نہیں ہوگا، رشتہ داروں کو کسی بھی اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں ہوگی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فقط کتنا آسان سا کام ہے صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود ہے، 4 فقرے ہیں صرف۔ حضور نے فرمایا جو اپنا یہ معمول بنا لے کہ روزانہ فقط 50 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھے، میں بروز قیامت اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا۔ وہ دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں مصافحہ کرنا نصیب ہو جائے، اس دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکے گا، حضور کی سفارش کے بغیر شفاعت کا عمل نہیں شروع ہو سکے گا، اگر ہمیں اس دن فقط یہ چھوٹا سا صرف 5 منٹ لگیں گے آپ کے لیے، صرف 5 منٹ کا ٹائم، آپ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب یہ نیت کریں کہ روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم ہم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ تمام حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر ایسے بھی افراد رہتے ہیں کہ جنہوں نے جنت کا انکار کیا، جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، انسان بس اس دنیا میں آیا ہے، جیے گا، مرے گا، کھائے گا، پیے گا، بس مر جائے گا، قبر ہے، کوئی حشر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر ابھی بھی وہ افراد موجود ہیں ملحد، جو خدا کے وجود تک کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گوڈ نہیں ہے، لیکن وہ شخص موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ حضرات محترم، آج کی یہ جو محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل کا بنیادی صرف 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ اس محفل کو اکٹھا کرنے کے، ہم سب کے جمع ہونے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے ہم سب مل کر اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے؟ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ میں جانچ سکوں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خلق الموت، موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو پہلے ذکر نہیں کیا۔ تم زندگی سے پہلے اپنی موت کو یاد رکھو کہ تم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو اپنے آگے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے یہ سوال نہ کر لے، اے بندے تجھے میں نے زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا، تجھے اگر میں نے مال دیا تھا تو تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، تجھے اگر دولت سے میں نے نوازا تھا تو تو نے دولت کو کہاں خرچ کیا، تجھے میں نے صحت دی تھی تو تو نے صحت کو کہاں خرچ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزیں ذکر کی ہیں حدیث کے اندر، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو، زندگی سے پہلے موت کو، ابھی زندہ ہو، موت آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، اچھے اعمال کر لو، صحت، فراغت سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ دوسرا ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایک تو فکر آخرت ہوتا ہے، موت کی یاد ہوتا ہے، دوسرا ہمارا مقصد ہوتا ہے جو مرحوم اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان جب میری امت کے لوگ جب قبر میں جائیں گے اور بروز قیامت قبر سے اٹھیں گے، ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے دیکھیں گے کہ ہماری نیکیوں میں پہاڑ کے برابر نیکیاں موجود ہیں، پہاڑ کے برابر نیکیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا کہ تیرے پیچھے جو تیرے بہن بھائی، رشتہ دار، جو دوست احباب موجود تھے، وہ تمام تیرے لیے پیچھے ایصال ثواب کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، میں نے ان کی دعاؤں کی برکت سے ساری کی ساری نیکیاں تیرے ذمے میں ڈال دی ہیں۔
حضرات محترم، مرحومین کے جو انسان مر جاتا ہے جس طرح سے زندہ کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے دین اسلام مرنے والے کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ مرنے والے کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے مرحوم شخص کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرحومین کو اسی طرح سے ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ اللہ کر کے، ان کو یاد کر کے، ان کو ایصال ثواب، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم، آج انسان چلا گیا، مر گیا، جنازہ آگے آگے یہ کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، میں رہنما تمہارا ہوں۔ تو آج ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازیں پڑھیں، حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ پورے نہیں کرتے تو حقوق اللہ پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔